بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 6۔ ومن باع صبرۃ طعام كل قفیز بدرہم جاز البیع فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ الا یسمی جملۃ قفزانها، اور جس نے بیچا غلے کا ایک ڈھیر، تودا بولے تو کپا بہت بڑا، اور کیا بولا؟ کل قفیز بدرہم، ہر قفیز ایک درہم کے بدلے۔ قفیز ایک پیمانہ ہے جو 12 سا کا ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 12 سا کا ایک قفیز ہوتا ہے، ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال مطلب کیا ہے، یہاں پہ پورے غلے کا ایک ڈھیر بتایا اور یہ بولا کہ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے ہے، مگر یہ پورے کپے میں کتنے قفیز ہے وہ نہیں بولا۔ پورے کپے میں تو جائز البیع فی قفیز واحد، تو بیع جائز ہوگی ایک قفیز میں ابو حنیفہ کے پاس، یعنی ایک ہی قفیز میں بیع ہوں گی، وہ ایک قفیز میں جو ہے ایک درہم کے بدلے میں انہیں لے لینا، بقیہ جو کپا ہے وہ چھوڑ دینا۔ یا نہیں، دوسری صورت الا یسمی جملۃ قفزانھا، مگر یہ کہ وہ نام لے لے تمام قفیزوں کا، یعنی پورے قفیز 20 قفیز ہے، ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں، تو مطلب یہ ہوگا پورا کپا کتنے درہم کے بدلے میں ہے؟ 20 درہم کے بدلے میں، ایسا ہو جاتا ہے۔ وقال یجوز فی الوجہین، صاحب کہتے ہیں دونوں وجہوں میں جائز، دونوں وجہوں میں جائز۔ اگر انہیں الگ سے نہیں بھی بولا تب بھی جائز، یہ بولا کہ یہ کپا ہے دیکھو ایک قفیز ایک درہم کے بدلے میں، اب انہیں ناپنا شروع کرتا، اس میں 20 نکلے، 22 نکلے، 23 نکلے، کتنے بھی قفیز نکلے اتنے درہم سے بیع ہو جائے گی۔ اگر پوروں کا نام لے لیا تب بھی ہو جائے گی، ایک کا نام لے لیا تب بھی جو ہے پوروں میں ہو جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ صرف ایک میں مانتے ہیں، بقیہ میں بیع نہیں بھی بولتے ہیں۔ دلیل دیکھو، لہو ان کی دلیل، کس کی؟ ابو حنیفہ کی۔ انہ تعذر الصرف الی الکل، بے شک وہ متعذر ہے پھیرنا پورے کی طرف، پورے کی طرف بیع کو تو نہیں پھیر سکتے، بولتے ہیں کیوں؟ مشکل ہے، کیونکہ پورا معلوم ہی نہیں ہے کتنے کپے میں کتنے قفیز ہے، 10 ہے، 12 ہے، 15 ہے، 25 ہے، نہیں معلوم۔ لجہالت المبیع والثمن، مبی اور ثمن کی جہالت کی وجہ سے۔ مبی جب جاہل ہے تو ثمن بھی جاہل ہے۔ مبی کیا ہے؟ کتنے قفیز ہے نہیں معلوم، اب 22 قفیز ہے نہیں معلوم، 20 قفیز ہے نہیں معلوم، تو جب مبی نہیں معلوم تو ثمن کہاں سے معلوم؟ اور بیع کے لیے ضروری ہے کہ مبی اور ثمن دونوں کے دونوں معلوم ہو۔ بیع کے لیے ضروری کیا ہے؟ چنانچہ یہ جو لاٹری کا کاروبار ہوتا نا، بعض لوگ جو ہے دکان کھول کے بیٹھتے، بولتے کہ مہینے کو کیا کرو آپ 1000 روپے دو، ہم جو ہے قرا اٹھاتے رہتے، جس مہینے میں تمہارا نام نکل آیا اس مہینے میں تم کو جو ہے گاڑی فری، اگر کوئی 2000 دیا تو 2000 میں فری، کوئی جو ہے 3000 دیا، کوئی 4000 دیا، بیچ میں فری۔ تو یہ جو ہے جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ثمن مجہول ہے۔ مبی تو معلوم ہے کہ گاڑی ہے، لیکن ثمن کیا ہے؟ مجہول ہے، کہ وہ گاڑی 1000 کی ہے، 50,000 کی ہے، نہیں معلوم۔ آیا سمجھ میں؟ ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے۔ بہرحال فیصرف الی الاقل، تو اسی وجہ سے موجودہ مسئلے میں کیا بولتے ہیں امام ابو حنیفہ؟ مبی اور ثمن دونوں کی جہالت ہے، لہذا کم سے کم کی طرف پھیرا جائے گا۔ کم سے کم کیا بولا تھا انہیں؟ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے بولا تھا، تو ایک قفیز معلوم ہے، ایک درہم معلوم ہے، ایک قفیز بس، وہو معلوم، اور وہ معلوم ہے۔ الا ان تزول الجہالۃ بتسمیۃ جمیع القفزان، مگر یہ کہ جہالت زائل ہو جاتی ہے تمام قفیزوں کا نام لینے سے۔ اگر پورے قفیزوں کو بتلا دیا انہیں تو پھر وہ جو جہالت آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جہالت ختم ہو گئی تو پورے قفیز 20 ہے، تو 20 قفیز ہے، ہر قفیز ایک درہم کے بدلے، تو مطلب 20 قفیز کتنے درہم کے بدلے ہو گئے؟ 20 درہم کے بدلے ہو گئے، تو پوری مبی بھی معلوم ہو گئی، پورا ثمن بھی معلوم ہو گیا۔ مبی کس کو بولتے ہیں؟ ثمن کس کو بولتے ہیں؟ ہاں اس کی قیمت کیا علامت ہے ثمن کی پہچاننے کے لیے؟ خالی ہم دیوانے پڑھانے والے، ارے ثمن پہ با داخل ہوتا ہے، 50 بار بولے۔ اگر ایک طرف سے درہم دینار ہے تو وہ ثمن طے ہے، اگر دونوں طرف سے سامان ہے تو جس کے اوپر با داخل ہے وہ ثمن ہے۔ ٹھیک ہے، یا اور ایک دوسری شکل بھی بتا رہے ہیں ہمارے ہدایہ والے، او بالکیل فی المجلس، یا مجلس میں ناپ کر کے بھی جو ہے جہالت ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی بول تو دیا انہیں، اوپر مطلب میں نہیں بتائے تھے، یہاں پہ شرح میں بتا رہے ہیں کیا بول دیا کہ یہ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے، جمی قفیز نہیں معلوم، لیکن بولتے ہی کیا کر رہا؟ ناپنا شروع کرا، تو پتا چل گیا نا بھائی، ابھی مجلس نہیں بدلی، اسی وقت میں ناپے تو معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہ 20 قفیز ہے، 22 قفیز ہے، تو 22 درہم کی جو ہے مبی ہے، سمجھ میں آ گیا، اور 22 درہم اس کا ثمن ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو تیسری شکل یہ بھی ہے، تو جائز ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ جو پورے قفیزوں کا نام لے لو،
یا جو ہے فوراً کیا کرو ناپ لو، یا دو شکلیں نہیں ہوئی تو پھر ایک ہی میں بے ہو جائے گی کم سے کم میں. وہ سارا ہاضا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ کما لو اقر، جیسا کہ اگر اس نے اقرار کیا وقال لفلان علی کل درہم فعلیہ درہم واحد بالاجماع. اقرار بولتے ہیں کوئی آدمی عدالت میں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری قبول کر لینا. یعنی ایک نے دعویٰ کیا دوسرے پر کہ انہوں جو ہے میرا قرضہ باقی ہے، تو انہیں اقرار کر رہا ہے. انہیں کیا کر رہا ہے؟ اب اقرار کر رہا ہے. کیا اقرار کر رہا؟ لفلان علی کل درہم، کلو کا لفظ استعمال کیا، فلاں کے لیے مجھ پر ہر درہم ہے. ہر درہم میں کتنے؟ 50 60 70 نہیں معلوم نا. تو اس وقت میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ فعلیہ درہم واحد، کہ اس پر ایک ہی درہم لازم ہوئے اس اقرار کے نتیجے میں. اس اقرار کے نتیجے میں کیونکہ اس سے زیادہ مجہول ہے، اس سے زیادہ مجہول ہے. فعلیہ درہم واحد بالاجماع، لہذا بالاجماع اس پر ایک درہم واجب ہے. تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہوگا کہ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں، اور پورے قفیزوں کا نام نہیں لیا تو وہ ہر قفیز کو چھوڑ دینا، ایک ہی قفیز پہ بے ہوں گی، ہر قفیز کو بے ہوں گی. یہ تو ہوگا امام ابو حنیفہ کی دلیل کا خلاصہ. وَلَهُمَا أَنَّ الْجِهَالَةَ بِيَدِيهِمَا إِزَالَتُهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جہالت جو ہے ان دونوں کے ہاتھ میں اس کا زائل کرنا ہے. جہالت ہے ہر قفیز کتنے درہم میں ہے، جملہ قفیز تو مجہول ہے، لیکن وہ جہالت فوراً ختم ہو سکتی ہے. کیا کرنا؟ اسی وقت ناپ لینا دونوں بیٹھ کے، تو جہالت خود بخود ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو مبی ہو جائے گی، اور یہ مبی کے مجہول ہونے سے جو ہے زیادہ جھگڑا پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر مبی سمجھو مان لو 25 قفیز ہو گئی تو 25 درہم انہیں لیتا، انہیں دے دیتا، نہیں لڑ لیتے آپس میں. اگر 15 قفیز ہو گئی تو 15 قفیز کے پیسے انہیں دے دیتا، انہیں لے لیتا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. یہ کہنا چاہتے ہیں صاحب، ان دونوں کے ہاتھ میں ہی ہے اس کا زائل کرنا. وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ، اور اس جیسی مثالیں مانع نہیں ہے. مانع نہیں ہے مطلب بے کے سپرد کرنے میں اور وصول کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی. یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ڈالتی. انہیں بولتا نا بھائی، ابھی نے پوچھا بھی سمجھو کتنے قفیز ہوں گے، اندازاً جو ہے 20 22 ہوں گے، کم ہو زیادہ ہو سوال آتا نہیں آتا. ہم جب خریدنے جاتے ہیں تو بھائی اتنی چیز ہے پوری بیچتا ہوں میں، ہر کلو 10 روپے کا ہے، ہر ایک کلو 10 روپے کا ہے. کتنے کلو ہوں گے؟ اندازہ 20 22 کلو ہوں گے، جتنے بھی ہو جتنے نکلے اتنے پیسے. بولتے نہیں بولتے؟ تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ صاحبین کہتے ہیں. کما اذا باع عبدا من عبدین علی ان المشتری بالخیار. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ جب بیچا دو غلاموں میں سے ایک غلام کو اس شرط پر کہ مشتری اختیار کے ساتھ ہے. خیار شرط کا بھی ایک طریقہ تھا. خیار شرط کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز لے لیتے، لے لے کے جو ہے 3 دن کی کا اختیار لے لیتے، اس کو خیار شرط بولتے ہیں. یہاں ایک ایسا ہے قصہ کہ دو چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اٹھا لو، دونوں میں سے کوئی بھی اٹھا لو 10 روپے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جیسا کہ جو ہے چینا بازار وغیرہ ہوتے نا، اس میں سے کوئی بھی چیز لے لو 10 روپے کی ہے، انہیں یہ لیتا وہ لیتا، کوئی بھی ایک پسند کر کے لے لیتا، کوئی 10 روپے اس کی قیمت رہتی ایسا. تو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ دو غلام رکھے ہوئے ہیں، اذا باع عبدا من عبدین، دونوں غلاموں میں سے ایک کو بیچا اس شرط پر کہ مشتری کو اختیار رہے گا. حالانکہ دونوں غلاموں میں کچھ نہ کچھ فرق رہتا، لیکن ان فرق کے باوجود مشتری کو اختیار کے ساتھ بھی جو ہے بے جائز قرار دی جاتی ہے. کیوں جائز قرار دی جاتی ہے؟ کہ مشتری اس کو دینے پہ راضی ہے اور بائع اس کو لینے پہ، بائع دینے پہ راضی ہے، مشتری لینے پہ راضی ہے، الٹا پر ہے. بائع دینے پہ راضی ہے، مشتری ٹھیک ہے. یہاں تک تو مسئلہ پورا ہو گیا. یہاں قول جو ہے صاحبین کا زیادہ بہتر نظر آتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ثم جاز فی قفیز واحد نبی حنیفہ، پھر جب جائز ہو گئی، اب امام ابو حنیفہ کی تفسیر آ رہی ہے آگے. ایک قفیز میں بے جائز ہی بولتے ہیں، کپے میں سے ہر قفیز 1 درہم کے بدلے بولے تو ایک قفیز میں بے جائز ہوئی، بقیہ قفیزوں میں ابھی نہیں ہوئی، بس بقیہ قفیزوں میں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اب ایک قفیز میں بے جائز ہوئی تو اب مشتری کو اختیار رہیں گا، چاہے وہ ایک قفیز کو انہیں لے لینا چاہے جو ہے نہیں لینا. کیوں؟ اس لیے کہ مشتری کو بتایا کیا تھا، انہیں پورے قفیز بتایا تھا، لیکن اب بے کتنے میں ہوئی؟ ایک قفیز میں ہوئی. تو اس کی رضامندی کے خلاف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب وہاں وصف کی رضامندی کے خلاف ہوتا ہے تو مشتری کو اختیار رہتا ہے. وصف کی رضامندی، وصف کی رضامندی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ میں جو ہے کسی کو کپڑا بیچا اور کپڑا جو ہے لال بول کے بیچا، لیکن کھول کے جب پیکٹ دیکھے تو اس میں لال کپڑا نہیں ہے، ہرا کپڑا ہے. تو بے تو ہو جاتی لیکن مشتری کو اختیار رہتا کہ بھائی وصف کی خرابی آ گئی. وصف کیا تھا؟ لال، زبان سے جو بولا گیا تھا، اور ہے کیا؟ ہرا. تو وصف کی تبدیلی کی وجہ سے مشتری کو اختیار رہتا ہے. وصف کی کس بات میں اختیار رہتا ہے؟ لینے نہ لینے میں، قیمت کم کرنے میں نہیں رہتا. بولو،
یہاں وہی بتاتے ہیں. پھر جب بے جائز ہو گئی ایک قفیز میں تو ابو حنیفہ کے پاس مشتری کے لیے اختیار ہے لتفرق الصفقۃ علیہ، اس پر معاملے کے بدلنے کی وجہ. صفقہ میں معاملہ، اس سے پہلے بھی آیا ہے وہ لفظ صفقۃ فی صفقۃ بول کے، ایک معاملہ دوسرے معاملے میں. یہاں پر معاملہ بدل گیا نا، معاملہ تھا کون سا؟ پورے قفیزوں والا تھا. اب یہاں پر معاملہ کون سا ہو رہا ہے؟ ایک قفیز والا ہو رہا ہے. تو معاملہ بدل جانے کی وجہ سے اب مشتری کو اختیار رہے گا، انہیں لے بھی سکتا ہے، وہ ایک قفیز نقو بے چھوڑ بھی سکتا ہے. دوسرا مسئلہ وَقَذَا إِذَا قِيلَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ سَمَّ جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا، اسی طرح جب مجلس میں اس کو ناپ لیا گیا، مجلس میں کیا ہو گیا؟ ناپے کہ کتنی کیل ہے، سمجھ میں آ گیا. یا انہیں تمام قفیزوں کا نام لے لیا، پہلے بول دیا ہر قفیز ایک درہم کے بدلے بولا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں بولا کہ یہ پورے جو ہے 22 قفیز ہے، بولا کیا بولا؟ یا نے تو ناپ کے بولا دیکھو 22 قفیز ہے، تو اس وقت بھی مشتری کو اختیار رہے گا، اس وقت بھی، کیونکہ اصل بے تو ہوئی تھی کتنے میں؟ ایک میں. بقیہ جو ہے ناپے اور جو ہے انہیں نام لے لیا تو بقیہ میں ہوتی ہے. تو دو الگ الگ معاملے ہو گئے یہاں پہ. کتنے ہو گئے؟ تو بھی مشتری کو اختیار رہیں گا بولتے ہیں ابو حنیفہ. لِأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ الْآن، اس لیے کہ اس نے اس کو اب جانا ہے، مشتری نے اس کو اب جانا ہے. تو معاملہ الگ ہوتا تھا پہلے مسئلے میں، اب یہاں پر جو ہے پورے قفیزوں کا نام لے لیا اس نے، یا جو ہے پورے قفیزوں کو ناپ کے بتایا اتنے ہو گئے بول کر، تو مشتری کو اب پتا چلا کہ وہ کتنے قفیز ہیں، لہذا اب اصل بے شمار ہوں گے. اسی وجہ سے اختیار کہا گیا. کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ اس نے اس کو اب دیکھا اور وقت بے نہیں دیکھا تھا. اس کو بولتے ہیں خیار رویت. خیار رویت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ بغیر دیکھے خرید سکتے، کوئی چیز یعنی آپ دونوں آپس میں بے کر لیے، وہ چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے، لیکن جب جا کے مشتری اس کو پہلی بار دیکھیں گا اس وقت اس کو اختیار رہے گا، اس کو بولتے ہیں خیار رؤیت. بولیے. اور بے ہو تو جاتی لیکن بے کی تکمیل ہوتی رؤیت کے بعد، بے کی تو دیکھتے ہی مشتری کو جو ہے لینے کا یا چھوڑنے کا اختیار ہے. بولیے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ جملہ قفیز نہیں معلوم تھے 22 ہے 20 ہے کیا ہے، لیکن ناپنے کے بعد اب اس کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے، یا جو ہے اسی طرح پر انہیں پتا دے دیا، بتلا دیا، نام لے لیا کہ 22 قفیز ہے، اس کے بعد مشتری کو اختیار ہے کہ وہ لے سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.